نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم آسان ترجمہ القرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ 265 کا آسان ترجمہ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ اور مثل مثال مثل الذین ان لوگوں کی مثال جو الذی کی جمع ہے وہ لوگ جنہوں نے اس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ اور ان لوگوں کی مثال جو يُنْفِقُونَ وہ خرچ کرتے ہیں، انفاق سے، خرچ کرنے سے یہ لفظ پہچانا جا رہا ہے۔ اور یہ میں اکثر کہتی ہوں تھوڑا سا لفظوں پہ غور کیا کریں، یہ واو نون اکثر الفاظ کے آخر میں آئے گا، تو اس کے شروع میں اگر یہ یا تے لگی ہو تو ترجمہ ذرا اور طرح سے کرتے ہیں، یہ دونوں نہ لگی ہوں ال لگا ہو یا پیش والی میم تو ترجمہ کرتے ہیں کرنے والے، اور واو نون جو ہے اس کا تو پکا ہے کہ یہ کام کرنے والے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمع ہوتے ہیں، مذکر ہوتے ہیں، اور یہ لگی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ سب غائب، تے لگی ہو تو تم سب جو حاضر ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں، ایک دو بار میں نے پہلے بھی شاید بلکہ اس سے زیادہ بار شیئر کر چکی ہوں۔ یہ کوئی سنانا نہیں ہے اپنے ٹیچر کو اس طرح سے، کوئی سختی نہیں ہے، لیکن غور کیا کریں، یہ صرف سکھانے کا، میرا بتانے کا، توجہ دلانے کا ایک طریقہ ہے کہ اس طرح سے لفظوں پہ غور کیا کریں، ان کے ترجمے پہ۔ ہاں کبھی ترجمہ اسے مختلف بھی مل سکتا ہے، اس کی وجہ ہوگی، وہ وجہ آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں وہاں پر، لیکن زیادہ تر جو ہے میں بتاتی ہوں یا خود غور کریں تو اللہ کے فضل سے بہت الفاظ آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت سارے تو اردو کے الفاظ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، بلکہ اردو کے کیا، اردو میں عربی سے ہی آئے ہیں۔ اور ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اموالہم مال ان کی جمع، اپنے مال ابتغاء چاہنے کے لیے مرضات اللہ اللہ کی رضا، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہنے کے لیے یا چاہتے ہوئے خرچ کرتے ہیں۔ اب ابتغاء میں جو خالی الف ہے اس کے بارے میں یہ حمزۃ الوصل ہے، پیچھے میں بہت بار آپ سے شیئر کر چکی ہوں، تو انشاءاللہ آگے پھر شیئر کروں گی۔ اچھا، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے یا چاہنے کے لیے، و تثبیتا اور ثابت قدمی کے لیے یا پختگی کے لیے یا ثابت رکھتے ہوئے، مین انفسہم اپنے نفسوں کو، یہاں اپنے دلوں کو مراد ہے۔ اب سنیں، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہنے کے لیے یا چاہتے ہوئے اور اپنے دلوں کو ثابت رکھتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، کیسی ہے؟ کمثلی زبر والا کاف شروع میں آئے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے طرح، گویا کہ جیسے، مانند آخر میں آئے اس کا مطلب ہوتا ہے تمہارا، جیسے کہ مثال مثال جنہ جنت کی، اس کا ترجمہ جنت کے ساتھ بھی کرتے ہیں، باغ کے ساتھ بھی، تو اس کی اس باغ کی مثال کی طرح ہے جو کیا ہے، بھی ربواتن اس جو کسی بلندی پر ہو، ربوا کا مطلب ہوتا ہے اونچی جگہ، اصابہ اسے پہنچے، وابل زوردار بارش، فآتت تو وہ دے، اکولہا اپنا پھل، یہ کھانے کو بھی کہتے ہیں، دی فین دگنا، اصابہ مصیبت کا لفظ بھی انہی حروف مادہ سے ہے، نشانے پر لگنا، پہنچنا، کیونکہ مصیبت بھی جس کے لیے اللہ کے اذن سے ہوتی ہے وہ ضرور پہنچتی ہے، اپنے نشانے پر جاتی ہے، خطا نہیں ہوتا۔ فَإِن پھر اگر لم یصبھا نہ پہنچے اسے، اس باغ کو، وابل کوئی تیز بارش، فتل فا تو تل آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو شبنم کہہ لیں، پھوار کہہ لیں، وہی کافی ہے پھر۔ واللہ اور اللہ بما تعملون اسے جو تم سب کرتے ہو۔ اب میں نے بتایا تھا ينفقون کا، وہ سب خرچ کرتے ہیں، تعملون باقی سب تو ویسے ہی شروع میں تے لگی ہوئی، تو تم سب جو عمل کرتے ہو، تو یہ آپ نے غور کرنا ہے ایک ایک حرف پر، بصیر، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ ترجمے کے کورسز بھی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے 3 کورسز سٹارٹ ہوئے،
آپ دلچسپی رکھتی ہیں آپ انہیں بھی جوائن کریں. ترجمے کو کبھی ایزی ان کے ہلکا نہ لیں. یہ سیکھنے کے لیے اور تزکیے کے لیے ترجمہ بھی بہت ہوتا ہے اگر ہم صحیح سیکھیں. باقی اللہ سے دعا کیا کریں ہمیں عربی ٹیکسٹ کی سمجھ آ جائے جو اسے سمجھنے میں مزہ ہے. لیکن ابھی نہ صحیح کبھی صحیح تو کوشش جاری رکھیں, نیت رکھیں. اب جی ریاکاروں کے مقابلے میں مخلص مومنوں کی مثال ہے, یعنی جو لوگ صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور دل کے اس اطمینان کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا وافر اجر عطا فرمائے گا اور ان کا عمل ضائع نہیں ہوگا. دل کو ثابت رکھتے ہوئے خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ انہیں خرچ کرتے ہوئے کوئی تردد یا پریشانی ہوتی ہے, نہ بعد میں کوئی پشیمانی, کوئی گلٹ تو کوئی حسرت. ٹھیک ہے, ان کے خرچ کرنے کی مثال اس باغ جیسی ہے جو کسی فضا اور بلند مقام پر ہو. اگر اس پر زور کی بارش ہو تو دوسرے باغوں سے ڈبل پھل دے, دگنا. اگر زور کی بارش نہ بھی ہو, ہلکی بارش ہی کافی ہے. یہی حال مومن کے عمل کا ہے. وہ کسی صورت میں ضائع نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا, ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا دے گا. ابن کثیر شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں زور کے مین سے مراد زیادہ مال خرچ کرنا ہے, اور یہ جو تلن کچھ شبنم سے مراد تھوڑا مال. باقی اگر نیت درست ہے تو زیادہ خرچ کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے, تھوڑا بھی کام آتا ہے. جیسے خالص زمین پر باغ ہے, جتنی بارش ہوگی اس کا فائدہ ہے, بلکہ اوس بھی کافی ہے. نیت درست نہیں تو جتنا چاہے خرچ کرے سب ضائع ہے, کیونکہ زیادہ مال دینے میں دکھاوا بھی زیادہ ہے. جیسے پتھر پر دانا کہ جتنی زور کا می برسے زیادہ نقصان پہنچائے کہ مٹی دھوئی جائے. یہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.